زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کئی بار جیتے ہوئے مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور 45 یا 50 کی عمر میں زیادہ تر خواتین، زیادہ تر لوگ ایک ہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ فیصلہ میں نے وقت پہ کر لیا ہوتا، کاش میں اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتی۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسے فیصلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو اگر آپ نے 30 سے 35 سال کی عمر میں کر لیے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کے آپ کو 45 سے 50 سال کی عمر میں یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش میں نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا ہوتا، کاش مجھے یہ پہلے پتہ چل جاتا، کاش یہ میں پہلے کر لیتی۔ تو یہ ساری کون سے ایسے ڈیسیجن ہیں جو آپ کو 30 یا 35 سال کی عمر میں کر لینی چاہیے تھے۔ چلیں سارے پوائنٹس آپ نے نوٹس بھی کرنے، اور آج کا بلاگ بھی سٹارٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ یہ ہے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج میں بلاگ سٹارٹ کر رہی ہوں ایوننگ سے، اور میں یہاں پر لیفٹ اوور میرے پاس قیمہ رکھا ہوا تھا جس میں نے چاول ڈالے تھے۔ تو میں اسی طرح کرتی ہوں، جب میرے پاس کوئی بھی سالن رکھا ہو پہلے، تو پھر میں پہلے سے ایک دن پہلے کا تو پھر میں اس کو اس طرح سے بنا لیتی ہوں، مسالہ بھون کے میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا۔ تو یہ بڑے مزے کے بن جاتے ہیں اس طریقے سے چاول اور فیملی بھی کھا لیتی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ نے لیفٹ اوور جو سالن ہے وہ آپ نے ایڈ کیا ہے۔ تو میں نے قیمہ تھا تو وہ میں نے لے لیا، پہلے اس کو میں نے اچھے سے مسالہ بھون کے اور آلو بھی ایڈ کر دیے تاکہ بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اور قیمہ میں ایڈ کر کے یہ بناؤں گی، اور آج کی یہ روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جو ہے آپ دیکھیے ریسپی، اور میں تھوڑی آواز میری ایک موسم چینج ہو رہا ہے تو گلا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے وائس اوور کرنے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے، پلیز مینیج کر لیجیے گا۔ چلیے ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سارے پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا، اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں زندگی کے ہر موڑ پر ہم خواتین ایسے فیصلے کرتی ہیں جو آگے چل کے ہماری خوشیوں کا، کامیابیوں کا، سکون کا تعین کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر خواتین 35 سال کی عمر تک پہنچ کر یہ سوچتی ہیں کہ کاش میں نے کچھ فیصلے وقت پہ کر لیے ہوتے، تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے فیصلے ایسے ہیں جو آپ نے 35 سال کی عمر تک کر لیے تو آپ کی زندگی مطمئن اور کامیاب بن سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا ڈیسیجن جو میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ ہے، کہ اس کو پہلے نمبر پہ رکھ رہی ہوں، کہ دیکھیں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کی خوشی، آپ کی صحت کا جو سب سے بڑا قاتل ہے وہ آپ کا اسٹریس ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں اسٹریس ہارمون زیادہ ریلیز ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی چیز کی ٹینشن لیتی ہیں کسی بات کو بہت زیادہ سر پہ سوار کر لیتی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، تو آپ کی باڈی ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جس سے وجہ سے آپ کی باڈی سے زیادہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جب یہ ہارمون زیادہ بنتا ہے تو پھر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی اسکن ایشوز ہوتے ہیں، آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے، ہیئر فال ہوتا ہے، آپ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اسٹریس لیں گی، جتنا زیادہ آپ ٹینشن میں رہیں گی یہ ہارمون جو ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی بناتی ہے جو آپ کی فزیکلی اور مینٹلی آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو بلا وجہ کی اسٹریس نہ لیا کریں، زندگی میں مسائل سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ انسان جو شخص اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور سلوشن نکالتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے دیکھیں، یاد رکھیں مشکلات اور حالات کا یہ چیخو پکار کرنا یا غصہ کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اصل بہادری یہی ہے کہ فیصلہ لیں۔ ڈیسیجن نمبر 2، کہ اپنا فائنینشلی آپ نے اپنے منصوبہ بندی کرنی ہے، فائنینشلی اسٹرانگ کیسے ہونا ہے، وقت سے پہلے سوچنا ہے۔ اگر پیسے کے معاملے میں آپ نے سمجھداری نہیں سیکھی تو آگے چل کے آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اکثر لوگ جوانی میں کماتے تو خوب ہیں، لیکن اس کو سنبھالنا نہیں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ سیونگ کرنی ہے، پیسے بچانے کی عادت بنانی ہے۔ ہر مہینے اپنی انکم کا کچھ نہ کچھ حصہ بچائیں، تاکہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی یہی چھوٹی چھوٹی جو بچت ہوتی ہے آپ کا سہارا بنتی ہے۔ اور کوشش کر کے اپنی اس بچت کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔
ایون کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی نہ بتائیں. یقین کریں یہ فیصلہ آپ کے نا بہت کام آئے گا. اپنی بچت کو آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اپنے شوہر کو بھی ڈسکس نہیں کریں، کیونکہ یہ جو آپ نے جو ایک خفیہ پیسے آپ نے رکھے ہوتے ہیں سب کی نظروں سے بچا کرنا، تو یہ آپ کے ایسے وقت پر کام آتے ہیں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا. ایون ہسبینڈ کو بھی ضرورت پڑے گی نا تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، یا آپ کے بچوں کی تعلیم کے کام آ سکتے ہیں، یا اور کوئی ضروری اخراجات یا کوئی بھی ایسا ٹریجڈی ہو جائے تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تو آپ اس کو پھر یوز کر سکیں. کسی کی دوائی، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یا آپ کے گھر میں بچی ہیں ان کی شادی کے موقع پر، تو اسی بچت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ہے نا اپنی بچیوں کا، تو بنا کے رکھیں اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ گولڈ، کوئی سیٹ بنا لیں، کوئی جھمکے بنا لیں، کوئی بریسلیٹ بنا کے رکھ لیں، کوئی رنگ بنا کے رکھ لیں، کیونکہ یہ ایسے انویسٹمنٹ ہے جو آگے جا کے نا آپ کو پتہ ہے گولڈ اور کتنا مہنگا ہو چکا ہے. تو 4 لاکھ کے لگ بھگ 1 تولہ سونا ہو چکا ہے. تو اگر آپ اپنے بچیوں کے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیز بنا کر رکھ لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے نا بہت اہم اور سمجھداری والا فیصلہ ہوگا. ویسے بھی نا پراپرٹی لینا یا گولڈ لینا نا یہ اسمارٹ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. تو زندگی میں نا کبھی بھی بیماری یا نوکری کا نقصان یا کوئی بھی ایمرجنسی کے حالات ہو سکتی ہے نا، تو کم سے کم 3 سے 6 مہینے کا نا خرچ اپنے پاس رکھا کریں چھپا کر. یقین کریں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. ڈیسیجن نمبر 3 کہ اپنی ریلیشن شپ کو نا اچھا رکھیں، اچھے رشتے بنائیں، اپنی زندگی میں نبھائیں ان کو. رشتے ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں. دیکھیں پیسہ یا بڑے گھر، بڑی گاڑی، یہ چیزیں تو دے سکتا ہے، لیکن آپ کی تنہائی کا علاج جو ہے نا نہیں کر سکتا پیسہ. تو جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو ہمیں لوگوں کے ساتھ کی اور ان کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی ہم جوان ہیں تو ابھی ہم جوانی کے جوش میں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، ہر سہولت ہے ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہی چیز وقت کے ساتھ نا عمر کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آسائشوں کے ساتھ ساتھ نا ہمیں رشتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اپنی فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے رشتوں میں انویسٹ کریں. یہی اصل کامیابی ہے. زندگی کی دوڑ میں نا مقابلے کی دوڑ میں، پیسے کی دوڑ میں نا اتنی دور نہ نکل جائیں کہ آپ کے رشتے ہی پیچھے رہ جائیں. یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ نے وقت پہ کرنا ہوتا ہے. بس ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر یہ رشتے بھی نکل جاتے ہیں. جب تک دیکھیں نیکسٹ فیصلہ کہ آپ نے نا اپنی صحت کو اپنے کیریئر سے اوپر رکھیں. یاد رکھیں نوکری، پیسہ، جاب، یہ ساری چیزیں واپس مل سکتی ہیں، لیکن آپ کی صحت ایک دفعہ چلے گی، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، تو پھر سب کچھ ختم. جانے تو جہاں، اپنی نیند کو پورا کریں، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، اپنے جسم کو عزت دیں، اس کا خیال رکھیں. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ میری یہ گاڑی زندگی کی پہلی اور آخری گاڑی ہے، تو کیا آپ اس کو بڑا سنبھال کر اور صاف ستھرا کر کے اور بڑے اچھے سے رکھیں گے نا، جس پہ کوئی نشان نہ پڑ جائیں. تو اسی طرح آپ کی پوری زندگی ایک جسم کے ساتھ اور ایک ہی دماغ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی بھی اسی طرح سے کیئر کریں. یاد رکھیں آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صحت نہیں ہے نا، تو پھر آپ کا یہ پیسہ بھی آپ نہیں، آپ کے رشتہ دار یوز کر رہے ہوں گے. دیکھیں ڈیسیجن نمبر 4 نیکسٹ ڈیسیجن کہ آپ نے شکر گزاری کی عادت بنا لیں. دیکھیں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے نا، جو بھی ہے آپ کے پاس، کم ہے زیادہ ہے، اس پہ شکر گزار رہیں، شکر ادا کرتے رہیں. ورنہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا آپ کے پاس کچھ کمی محسوس ہوتی رہے گی. شکایتیں انسان کو نا زندگی کو کڑوا کر دیتی ہیں. اپنی زندگی شکر گزاری جو ہوتی ہے نا، اپنی زندگی کو میٹھا بنا دیتی ہے. اپنی زندگی سے نا ناشکری نکال دیں. خوش رہنے کا یہ سب سے بڑا راز ہے اور سب سے امپورٹنٹ فیصلہ بھی ہے. 5واں جو اہم فیصلہ ہے نا کہ وقت کو نا کرنسی سمجھیں. اپنے ٹائم کو ویلیو دیں. وقت سب سے بڑی دولت ہے، اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اپنی دیکھیں آپ کو کس چیز کی، آپ اپنا وقت کہاں انویسٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں اپنی بنائیں کہ جس سے نا آپ 24 گھنٹے بھی کوئی ایسے احساس سے بنائیں کمانے کے کہ سوتے ہوئے بھی آپ کے پیسے بن رہے ہیں. اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں، اپنے وقت کو صحیح یوز میں لیں، تاکہ دیکھیں پیسہ کمانے کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو مطمئن فیوچر دے سکتا ہے. کہ اپنا خیال رکھیں. دیکھیں اور
اپنی نا نیکسٹ فیصلہ یہی کہوں گی کہ اپنی صحت یعنی کہ اپنا ایسا فیصلہ لیں جو اپنی باڈی کو آپ ایکٹیو رکھ سکیں، اپنی ہیلتھ پہ دھیان دیں، ایکسرسائز کریں، اپنی باڈی کو یوز میں لے کے آئیں، اپنی خصوصاً اپنی ٹانگوں کا خیال رکھیں، جس سے ہمیں چلنا پھرنا ایسی ایکسرسائز کریں جس سے ہم آپ کی ٹانگیں جو ہیں نا آپ کی اسٹرانگ بنیں۔ دیکھیں اگر ٹانگیں آپ کی ویک ہوں گی آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ نیکسٹ فیصلہ کہ اپنی نا حدود کا فیصلہ کریں کہ بھئی آپ نے کسی بھی چیز کو، آپ نے کس چیز کو کیا مقام دینا ہے، اس کو طے کر لیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جو غیر ضروری چیز یا غیر ضروری شخص کو جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے نا سچے خوابوں کو نہ کہنے کے برابر ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی کی میں نا ترجیحات کو سیٹ کریں، جو اپنے حدود کو سیٹ نہیں کرتا وہ دوسروں کے ہاتھوں نا کھلونا بن جاتا ہے۔ تو اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنے حدود طے کریں، ورنہ لوگ آپ کی زندگی کے مالک بن جائیں گے۔ اپنی زندگی کی کہانی خود لکھیں، ورنہ لوگ پین لے کر نا آپ کی زندگی کے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈیسیجن نمبر 8 کہ آپ نے نا اپنے آپ کو پرسنلی اپنا آپ کو نا آپ بھی اپنا آپ کو برانڈ بنائیں۔ لوگ آپ کو آپ کے کام سے پہچانتے ہیں، اگر آپ کو پہچان نہیں دیتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں اپنی ایسی پہچان بنائیں، ایسی ریپوٹیشن بنائیں جس کی ویلیو کبھی کم نہ ہو۔ آپ کی زندگی کا نواں فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی نہ سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے کبھی بند نہ کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنی آمدنی اور وقت کا نا ایک حصہ لرننگ کے لیے رکھیں۔ کوئی آن لائن کورس کر لیں، کچھ سیکھ لیں، کوئی لینگویج سیکھ لیں۔ آپ جو لوگ سیکھنا بند کر دیتے ہیں نا ان کی زندگی نا رک جاتی ہے۔ علم وہ واحد سرمایہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، تو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور آپ کیوں پیچھے رہے نا؟ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اپنے لیے کوئی نیا اسکل سیکھیں، علم حاصل کریں۔ بلیو می یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا، ورنہ 40 سے 45 سال یا 50 سال کی عمر میں نا آپ کو جا کے یہ ضرور آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں بھی کچھ کر لیتی تو آج میں کس مقام پہ کھڑی ہوتی، تو آج میں بھی ترقی کر رہی ہوتی، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میری کچھ اپنی بھی کوئی پہچان ہوتی، میں بھی کچھ ہوتی۔ تو آخری ڈیسیجن کہ آج سے ہی شروع کریں، آج ہی کچھ امپورٹنٹ فیصلے لیں، ان پہ قائم رہیں، اور کیونکہ سب سے بڑا جو پچھتاوا یہ ہوگا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر میں کوشش کرتی تو میں بھی کہاں کے کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ تو اس لیے خواب نہ دیکھیں، ان کو پورا بھی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ 45 سے 50 کی عمر میں جا کر نا آپ کو یہ جملہ نہ کہنا پڑے۔ دیکھیں آپ کو نا زندگی کے یہ 11 فیصلے آپ کو چھوٹے لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کا اثر نا پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو وقت پہ سمجھداری دکھاتا ہے نا، آنے والے وقت میں نا پرسکون، مضبوط اور کامیاب اور خوشحال ہوتا ہے۔ تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن سمجھدار عورتیں نا، سمجھدار لوگ وقت سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا بلاگ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا۔ اور ویڈیو میں نے کچھ آپ کے ساتھ نا ویڈیو میں کچھ کلپ ایڈ کیے ہیں، جہاں میں اپنی کزن کے گھر گئی تھی تو وہاں کے میں نے کچھ کلپ ایڈ کیے تھے۔ چلے آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیے ہوگے، اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا، لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔